ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ پھر حضور نے اس سے کلام کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے تھے کہ افعل کذا فعلت کذا، میں نے ایسا کر دیا، میں ایسا کروں گا، میں نے ایسا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت نے مجھ سے کہا کہ اگر اب آپ کا سینہ مبارک مجھ سے جدا ہوا تو میں ایسا روؤں گا کہ پھر قیامت تک روتا رہوں گا. تو آپ نے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ یا تو اس پر راضی ہو جا کہ میں مدینہ شریف کے کسی باغ میں تجھے لگا دیتا ہوں، قیامت تک اہل مدینہ تیرے پھل کو کھائیں گے، یا اس پہ راضی ہو جا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں لگاؤں گا اور اہل جنت تیرے پھل کو کھائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں دوسری بات پہ راضی ہوں، مجھے جنت میں آپ لگا دیجئے گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، فعلت کذا، میں نے ایسا ہی کر دیا. پھر حدیث پاک میں ہے کہ اس کھجور کے خشک تنے کی تدفین ہوئی جیسے انسان کی تدفین ہوتی ہے. اور آج بھی آپ مسجد نبوی شریف جائیں ریاض الجنہ میں، تو جہاں محراب النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محراب کا وہ حصہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہیں، تو اس محراب کے سیدھی طرف جو پلر ہے اس کے اوپر لکھا ہے استوانہ حنانہ، اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس کے نیچے وہ ستون موجود ہے، اس کی تدفین ہوئی ہے، جسے کل بروز قیامت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں لگائیں گے. پیارے اور محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ساری باتیں کیوں کی گئیں اور اتنے دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آج ہر چیز کو لوگ عقل سے دیکھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر اللہ کے خوف سے رونے لگے اور پتھر اللہ کا ذکر کرے، پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے. تو یہ سارے حوالے پیش کیے گئے کہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو شعور دیا ہے، وہ چیزیں اللہ کو پہچانتی ہیں، اس کے محبوب کو پہچانتی ہیں. بخاری شریف کتاب الزکاة باب خرص التمر حدیث نمبر 1482، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. امام طبرانی نے معجم کبیر 11ویں جلد صفحہ نمبر 146 پر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. جس شخص نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، یعنی جس نے رکن یمانی کا بوسہ لیا، جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، عقیدت سے رکن یمانی پر حجر اسود پر ہاتھ پھیرا، تعظیم کی اور اس کے دل میں ایمان ہوگا، تو یہ چیزیں حجر اسود اور رکن یمانی اس کے حق میں گواہی دیں گی. تو پتہ چلا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کی شان ہے کہ جو انہیں بوسہ دیتا ہے وہ اس کے نام کو بھی جانتے ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں اور کل بروز قیامت اس کے حق میں گواہی بھی دیں گے. اے بنی اسرائیل، تمہارے دل اس واقعے کے بعد پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر سخت ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے نہریں بہتی ہیں، یہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے اور کئی پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا.
یہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے، ثم پھر یحرفونہ، اسے بدل دیتے، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، جان بوجھ کر وہ بدلتے۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ یہودی سمجھانے سے سمجھ جائیں گے، تم نے ان سے تعلقات رکھے ہیں کہ شاید یہ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھا نہ ہو، یہ سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بدل دیا، حضور کی تعریف کو انہوں نے چھپایا ہے، اور جان بوجھ کر انہوں نے بدلا ہے، سمجھنے کے باوجود حضور کے اوصاف، حضور کی نعت کو انہوں نے بدلا ہے۔ تو یہ سب کچھ جانتے ہیں، صرف ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ لہذا تمہارے لیے عافیت یہ ہے کہ ان سے دور ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ ہو، تاکہ یہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا،